اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإنہم عدو لی الا رب العالمین الذي خلقنی فهو يهدین والذي هو يطعمنی ويسقینی وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين۔ حضرت ابراہیم اپنا موقف ہے توحیدی موقف بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو تم پوجا کرتے ہو کہ تم جو ہے وہ دشمن ہے سوائے رب العالمین کے۔ رب العالمین کون ہے؟ رب العالمین وہ ہے جو میرا خالق ہے اور میرا حاجی بھی ہے۔ فَهُوَ فائے تفریع ہے، اس نے مجھے خلق کیا ہے پس وہی میری ہدایت کرتا ہے۔ وَالَّذِي وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي، اور مجھے موت دیتا ہے پھر مجھے زندگی دیتا ہے۔ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا پس وہی ہدایت دے گا۔ یہاں ایک بات نہایت قابل توجہ ہے اور انتہائی غلط فہمی کا شکار ہے لوگ، اور لوگوں کو بھی بہت غلط فہمی کا شکار کیا جاتا ہے، اور بہت قابل توجہ ہے۔ قرآنی تعلیمات میں مسلمات میں سے ہے خلق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ اللہ خالق ہے، مدبر نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے اور ہماری زندگی چلانے والے یہ دوسرے ارباب ہے، جو کوئی مجھے رزق دیتا ہے، کوئی کیا دیتا ہے، کوئی کیا دیتا ہے، مختلف ارباب ہے۔ تدبیر دیگر ارباب کے ہاتھ میں ہے، خالق خدا ہے۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔ ادھر اس عقیدے کا رد ہے، جس نے مجھے خلق کیا ہے وہی میری ہدایت کرتا ہے۔ خلق و تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ خلق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی خلق فرمایا، پانی کا خالق اللہ ہے۔ پانی کے تخلیق کے اندر تدبیر ہے، اس لیے کہ اللہ نے پانی کو خلق کیا تو اس میں طراوت رکھا ہے۔ طراوت سے تدبیر ہے، تدبیر ہوتی ہے وہ خاک زمین کے اوپر جو ہے پانی پڑتا ہے تو پھر وہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور اس میں اہتزاز اور جنبش آتی ہے، پھر نمو آتا ہے، نمو سے ہم کو روزی ملتی ہے۔ پانی کو خلق کرنے والے نے پانی کے اندر ہماری تدبیر کا سامان رکھ کر کے خلق کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے اللہ نے پانی کو خلق کیا، اس کو طراوت ان بتوں نے دیا اور کسی اور نے دیا۔ طراوت پانی کی تخلیق کے اندر ہے، قابل تفکیک نہیں ہے، قابل تفریق نہیں ہے پانی اور طراوت۔ اسی طرح دھوپ سے بھی ہماری زندگی مربوط ہے۔ دھوپ اور تمازت قابل تفریق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس نے دھوپ کو خلق کیا ہے اسی نے دھوپ کے اندر تمازت ودیعت فرمائی ہے، اور دھوپ میں ہی ہماری حیات اور زندگی کا راز مضمر ہے۔ دھوپ کی تخلیق کے اندر تدبیر ہے، یہ قابل ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دھوپ کو پیدا کیا اور اس میں کسی اور نے تمازت دے دی۔ وہ اللہ نے مٹی کو جب پیدا کیا تو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر سے روئیدگی ہو۔ آپ کو پہلے بتایا
اس بات کو واضح طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پانی کو اللہ نے خلق کیا، مٹی کو اللہ نے خلق کیا، پانی اور مٹی کا آپس میں وہ ہے ربط ہے، کیونکہ پانی مٹی کے اوپر پڑنے سے مٹی گل سڑ جاتی ہے، تو تضاد ہو گئے تو نظام خراب ہو جاتا ہے، یہ تدبیر نہیں ہے۔ نہیں، پانی اور مٹی آپس میں ملنے سے مٹی خوش ہو جاتی ہے، اہتزت و ربت، ٹھیک ہے۔ اور دانہ خاک کے اندر جاتا ہے تو دانے سے وہ جڑیں نکلتی ہیں۔ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جڑیں بڑے سائنسداں ہیں، ان کو شناخت ہے عناصر کی، کہ کون سے عناصر میں نے جذب کرنا ہے تاکہ میں گندم اگا سکوں، چونکہ میرے ذمہ گندم اگانا ہے، دانہ گندم کا ہے زمین کے اندر چلا گیا۔ یہ شناخت فہو یہدین، یہ ہدایت تکوینی، خلق اور ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت تشریعی ہے اور ایک ہدایت تکوینی ہے۔ ہدایت تشریعی کیا ہے؟ کہ یہی امر و نہی ہے، شریعت ہے، احکام خمسہ ہے، یہ تشریعی ہے۔ ہدایت تکوینی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے اندر ودیعت فرمائی ہے۔ نہ ہدایت تشریعی کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، چونکہ یہ خود مختار لوگوں کے ساتھ مربوط ہے۔ ہدایت تکوینی میں خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جو ہدایت ودیعت فرمائی ہے زمین کے اندر، اور اس دانے کے اندر جو زمین کے ساتھ ملنے کے بعد، پانی پڑنے کے بعد اس میں اہتزاز آتا ہے، جنبش آتی ہے، اور پھر وہ جڑیں جو ہے وہ پھیل جاتی ہیں، اور ان عناصر کو جڑیں کھینچتی ہیں جو اس سے مربوط ہے، دیگر کو نہیں۔ اگر گندم ہے تو وہ عناصر جو ہے 10 عناصر، 92 عناصر میں سے 10 عناصر کو کھینچتی ہے جڑیں۔ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں فرما رہے تھے نا، قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت دی، پھر ہدایت بھی ودیعت فرمائی۔ آپ کو یہ بھی بتایا پہلے کہ یہ ہدایت جو ہے ہدایت تکوینی خلقت کے ماوراء میں ہے، خلقت کے ماوراء میں، فہو یہدین۔ اس آیت کی ترکیب سے بھی معلوم ہوتا ہے اللہ خالق ہے، اور اللہ جو ہے وہ رازق بھی ہے۔ کیسے رازق ہے؟ اس لیے کہ رزق کو اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی اور دھوپ وغیرہ کے اندر رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ یہ ہدایت تکوینی کے تحت ان کے اندر یہ ہدایت موجود ہے کہ زمین نے کیا کرنا ہے، دھوپ نے کیا کرنا ہے، مٹی نے اور پانی نے۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہ ستارہ یہ اطعام و سقی کوئی اور نہیں ہے، کوئی ستارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہی ہم کو کھلاتا پلاتا بھی ہے، ہمارا رازق بھی خدا ہے، ہم کو کھلانے پلانے والا بھی خدا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب العالمین وہ ہے جو مجھے طعام دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، پینا کھلاتا پلاتا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفی، اگر میں مریض ہوتا ہوں، میری اپنی غلطی سے میں مریض ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، انسان کے جسم کے نظام میں اختلال آنے سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ یہ اختلال جو ہے ہم لوگ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، یہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہم وہ نہیں کرتے، خیال نہیں رکھتے، پھر مریض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، صفائی کا خیال نہیں رکھتے، مریض ہو جاتے ہیں۔
ہے نا، ضمناً میں عرض کروں آپ لوگوں سے کہ بہت ہے روایات میں، اسلامی تعلیمات میں ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، ٹھیک ہے، چونکہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ میکروب کا آماج گاہ ہے، ہم ہمارے ہاتھ کہاں نہیں لگاتے، سر پہ ادھر ادھر وغیرہ، اور یہ ہر کوئی اس کے دستے کو، دروازے کے ہر کوئی ہاتھ لگاتا ہے، تو اس کے جراثیم ادھر ادھر کے ادھر، ہاتھ جو ہے جراثیم کا آماج گاہ ہوتا ہے، اس کو دھو پھر کھانا کھاؤ، نہیں دھوتے تو پھر مریض ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے، بہت سے وہ ہے اس میں اثرات کا ذکر ہے، اس سے طول عمری ہوتی ہے، اس سے یہ رزق کی فراوانی ہوتی ہے ہاتھ دھونے سے۔ مریض ہوتا ہوں میری اپنی نادانی کی وجہ سے، فہو یشفی، وہ شفا بھی وہی دیتا ہے میری زندگی کو، میں بیمار ہونے کی صورت میں شفا دے کر میری زندگی چلانے والا وہی ہے، ٹھیک ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیینی، میں رب العالمین وہ ہے جو مجھے مارتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے۔ موت و حیات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اسی کا ہاتھ میں۔ یہ ہے رب کا تصور، رب العالمین کا ابراہیمی تصور، ابراہیمی تصور رب یہ ہے، ابراہیمی تصور توحید یہ ہے، اور یہ ملت ابیکم ابراہیم، یہ ملت ابراہیمی ہے۔ اس کا یہ موقف ہے، پیش کیا حضرت ابراہیم نے مشرکین کے سامنے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، میں رب العالمین وہ ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ درگزر فرمائے۔ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہے، معصوم ہے، اولو العزم نبی ہے، اور ان سے کوئی خطا، کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ تو یغفر لی، اطمع، میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے بخش دے، خطیئتی، میری خطاؤں کو بخش دے، ابراہیم کے خطاؤں کو بخش دے۔ یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہم تو کہتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، خطا گار نہیں ہوتے، یہ تو حضرت ابراہیم خود کہہ رہے ہیں میں خطا گار ہوں، میری خطاؤں کو اللہ بخشے، میں امید رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، آپ کو بہت سی دعائیں ملتی ہیں ہمارے ائمہ کی طرف سے، رسالۃ مآب کی طرف سے، اور اسلامی تعلیمات میں بہت ساری دعائیں موجود ہیں، اس میں انبیاء نے معافی مانگی، استغفار کیا ہے، اللہ سے معافی مانگی۔ پھر ہم لوگ جو گناہ گار ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہمارے مطابق بات آتی ہے، چونکہ ہم گناہ کرتے ہیں تو معافی مانگتے ہیں، معصومین گناہ نہیں کرتے تو کیوں معافی مانگتے ہیں؟ اس کا ہم کیا سمجھتے ہیں، معافی اس وقت مانگی جاتی ہے جب گناہ کرے، گناہ نہ کرے تو اکڑنا چاہیے، میں نے کیا کیا، میں نے آنکھیں دکھانا چاہیے، یہ ہمارا تصور ہے نا۔ بہت اہم بات ہوتی ہے اس دین کو سمجھنا، دین کی سمجھ پیدا کرنا۔ ائمہ معصومین علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، وہ معصوم ہونے کے باوجود اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے آپ کو خطا گار سمجھتے ہیں۔ ان میں منافات نہیں ہے معصوم ہونے میں اور اپنے آپ کو خطا گار سمجھنے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصومین کے اندر ذوق بندگی ہے،
بندگی کے آداب ہیں، ان کو بندگی کرنا آتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتے، غلطی نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے آپ کو خطا کار سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوتاہی ہوئی، حق ادا نہیں ہوا، مجھے معاف کرو، حق بندگی ادا نہیں، تیری جس طرح اطاعت کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، وہ حق ادا نہیں ہوا، اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہیں، معصوم کرتے ہیں اللہ کے سامنے، میں نے کیا گناہ کیا کر کے، یہ بندگی نہیں ہوتی، بندگی یہ ہوتی ہے گناہ نہ کر کے جھکنا اللہ کے سامنے، معاف کرو مجھ سے حق ادا نہیں، حق بندگی ادا نہیں ہوئی، یہ استغفار کرتے۔ رسالۃ آپ کی طرف سے حدیث ہے، ما عبدنا کا حق عبادتک، اے اللہ میں نے تیرے عبادت کا حق ادا نہیں کیا، تقصیر ہو، قصور، کوتاہی ہوئی، اللہ اکبر، یہی بندگی ہے، اور یہی فروتنی، یہی خضوع اور خشوع، اسی کو بندگی کہتے ہیں، نہ نماز پڑھ کے اکڑنے کو، عبادت کرنے کے بعد میں بہت کچھ ہے نا، احادیث میں ہے، وہ گناہ جو تجھے برا لگے وہ بہتر ہے اس نیکی سے جو تجھ کو خود پسندی میں مبتلا کرے، نیکی کر کے خود پسندی کرنا یہ بندگی کے سراسر منافی ہے، خراب ہے یہ۔ آپ کا استاد عرصے کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں، آپ نے اپنی گنجائش سے زیادہ اس کی خدمت کی، اور جاتے ہوئے معذرت کرتے ہیں، معذرت کرتے آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، یہ ہے نا آداب، جبکہ آپ نے اپنی وسعت سے، گنجائش سے زیادہ اس کی خدمت کی ہے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ معذرت چاہتا ہوں، شرمندہ ہوں، آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، یہ ہے۔ یا اکڑنا، میں نے بہت خدمت کی ہے آپ کی، تو کیا کہے گا؟ جاؤ، کاش کہ میں تیرے پاس نہ آتا، سرے سے نہ آتا۔ یہ آداب بندگی ہے، ائمہ علیہم السلام جو معافی مانگتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ، آداب بندگی ہے۔ دعائے کمیل میں اگر حضرت علی کی دعا ہے، اس میں عاجزی ہے، انکساری ہے، یا رسالۃ مآب کی دعاؤں میں عاجزی ہے، انکساری ہے، مغفرت طلب کی ہے، یہ آداب بندگی کے تحت ضروری ہے۔ آیت میں ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، حضرت ابراہیم نے کہا ہے کہ جب قیامت کے دن ہم مبعوث ہوں گے اس وقت مجھے رسوا نہ کر۔ ابو الانبیاء ابراہیم بت شکن، تمام ادیان کا مرکز وہی ہے، حضرت ابراہیم، تمام ادیان کا مرکز حضرت ابراہیم۔ آپ اب رسوائی سے ڈرتے ہیں قیامت کے دن، جی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، مجھے وہ نہ کر، رسوا نہ کر۔ یہ آداب بندگی ہے، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ ہم کو آداب بندگی نہیں آتا، ہم تو کہتے ہیں جی نہیں، ہم تو یہ آرام سے جنت جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ عجیب غریب تصور رکھتے ہیں دین اور مذہب کا۔ پھر حضرت ابراہیم کی دعا شروع ہوتی ہے، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، میرا مالک مجھے حکمت عطا فرما اور صالحین میں شامل فرما۔ رب ہب لی حکما، مجھے حکمت عطا فرما، غلطی نہ کرنا، واقع بینی، حقیقت شناسی کو حکمت کہتے ہیں۔ رب ہب لی حکما، مجھے حکمت عنایت فرما کہ میں غلطی نہ کروں، اشتباہ نہ کروں، واقع بھی ہو جاؤں، رہوں۔
علم کے ساتھ واقع بینی، علم کے ساتھ واقع بینی، حکمت۔ انبیاء علیہم السلام نے ہمیشہ علم کے ساتھ حکمت مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو پہلے سے رشد دیا ہے، رشد یہ عقل کامل، کامل عقل، رشید۔ ابراہیم کو ہم نے رشید بنایا، سمجھدار بنایا، یہ دوسری تعبیر ہے حکمت سے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور جب حضرت یوسف جو ہے وہ بڑے ہو گئے تو ہم نے ان کو حکم بھی دیا اور علم بھی دیا۔ ان انبیاء کو سب کو ہم نے علم بھی دیا اور حکمت بھی دے دی۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، اور کوئی مسئلہ پیش آیا تھا اس کو ہم نے سلیمان کو سمجھایا، ہم نے سب کو حکمت دی ہے اور علم۔ حکمت واقع بینی کہتے ہیں، اس واقع بینی کے تحت، حکمت کے تحت جس کے پاس حکمت ہے وہ خطا اور غلطی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ ہم بھی طب میں حکیم کہتے ہیں، طبابت میں یہ وہ نبض دیکھتے ہیں اور اس کو پتہ چلتا ہے بیماری کیا ہے تو حکیم ہو گئے، واقع بینی۔ حقیقت بھی ہے، یہ بیماری کے بارے میں حقیقت بھی ہے، یہ بیماری کی شناخت رکھتا ہے، سمجھتا ہے کیا بیماری، حکیم۔ فرمایا رب ہب لی حکم، مجھے حکمت عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے صالحین کے ساتھ شامل فرمائے۔ صالح کس کو کہتے ہیں؟ وہ شیخ توسی علیہ الرحمہ کی تعریف کے مطابق صالح کا مطلب ہے الاستقامہ علی ما امر اللہ بہ ودعا الیہ۔ اللہ نے جس چیز کا امر دیا ہے، جس چیز کی طرف اللہ نے دعوت دی ہے، اس پر استقامت۔ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو، نماز کے اوپر استقامت، نماز کا حق ادا کرنا، وقت پر پڑھنا، اور نماز میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا وغیرہ، مثلا یہ ہے صالح۔ یا اسی جتنا بھی احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوئے بندوں کے لیے، ان میں استقامت دکھانا، استقامت دکھانا، اور استقامت نہ دکھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاہلی، سستی، اور پھر کہتے ہیں ہاں بھائی کریں گے، کہاں جائیں گے، پڑھیں گے نماز، یا کیا رکھا ہے نماز میں، معاذ اللہ، وہ تو پھر اور چیز ہو گئی۔ لیکن استقامت نہیں دکھاتے، کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو نماز کا حق ادا نہیں کرتے، حرام سے پرہیز کرنے کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی میں استقامت دکھاتا ہے، استقامت دکھاتا ہے، وہ صالح ہے۔ اور اگر استقامت نہیں دکھاتا ہے تو وہ صالح نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ نے فرمایا جو نماز کو خفیف سمجھتا ہے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور آنے والی امتوں میں میرے لیے ایک لسان صدق، ذکر جمیل یا صادق زبان، ایک سچی زبان اور سچا ترجمان عنایت فرما، جو میرے پیغام کو لوگوں تک صحیح اور درست کما ہوا لوگوں تک پہنچائے۔ لسان صدق، لسان صدق عنایت فرما۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کی نسل میں اس کلمے کو کلمہ باقیہ قرار دے دیا ہے، نسل ابراہیمی میں۔ وہ کلمہ باقیہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں نا، نسل ابراہیم بیان کرتی ہے، ابراہیم کی اولاد ہے آج تک، آل ابراہیم اس وقت تک اور قیامت تک۔
آل ابراہیم کے حوالے ہے یہ دین، یہ مذہب ابراہیم اور آل ابراہیم۔ یہ کلمہ باقیہ یا لسان صدق فی الآخرین، آنے والے نسلوں میں۔ حضرت ابراہیم اپنی اولاد کے بارے میں بہت سی دعائیں کی ہیں، اپنے اولاد کے بارے میں۔ مکے میں اپنے اولاد کو بسایا اس بے آب و گیاہ میدان میں، تعجب ہوتا ہے، سرسبز و شاداب چشمے پھوٹتے تھے ادھر فلسطین میں، چشمے سرسبز و شاداب، روزی کی فراوانی، مرفہ، بہتر زندگی حضرت ابراہیم کی، بہتر زندگی۔ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ مہمان آئے تو اس کے بنا ہوا بچھڑا مہمان کو پیش کیا، بنا ہوا بچھڑا۔ آپ کے پاس مہمان آتے ہیں، یہ آپ بنا ہوا بچھڑا پیش کر سکتے ہیں؟ گنجائش نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم کے پاس گنجائش تھی، ٹھیک ٹھاک زندگی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس سے چھوڑ کر کے ادھر مکے میں بے آب و گیا، پینے کا پانی تک نہیں۔ اس کے اوپر گفتگو کرنا ہے مجھے آپ سے کہ حضرت یہ لسان صدق کے سلسلے میں، لسان صدق اور کلمہ باقیہ اور نسل ابراہیمی کے بارے میں آئندہ انشاءاللہ باقی گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔